اگر اس استدعا سے پرے بن مانگے جو ہے وہ دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک اور ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ آیا تھا کہ جس میں بن مانگے کسی کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، اس فیصلے کو اس ملک اور قوم نے پھر کئی برسوں بھگتا اور اس کے پھر جو اثرات تھے وہ مرتب ہوتے رہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے، میں انتہائی عاجزی اور احترام کے ساتھ یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو زیر فیصلہ امر یا نکتہ تھا وہ تو یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ جب وہ منتخب ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد حیثیت میں منتخب اکنالج کیا، جانا، اور آئین اور قانون کے مطابق 3 دن کے اندر، اور یہ 3 دن صرف 3 دن نہیں ہے بلکہ یہ 3 دن نوٹیفیکیشن کے بعد تھے، اور غالباً نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کوئی ہوتے آتے جو ہے کوئی ہفتہ 10 دن لگ گئے تھے۔ ایک مناسب ٹائم تھا ہر بندے کو یہ سمجھنے اور سوچنے کے کہ میں آزاد ہوں یا میں کسی جماعت سے منسلک ہوں۔ تو ان لوگوں نے آئین اور قانون کے مطابق باقاعدہ بیان حلفی داخل کیے الیکشن کمیشن میں کہ جی ہم آزاد منتخب ہوئے ہیں، اور کیونکہ قانون اور ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا بیان حلفی ہے، تو ہم فلاں جماعت کو، سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمارا مخصوص سیٹوں میں جو ہے وہ اتنا حصہ بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جی آپ نے تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن ہی نہیں لڑا، تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کی، نہ آپ نے کوئی لسٹ جمع کروائی ہے، تو آپ کس طرح سے سیٹیں جو ہے وہ مانگ رہے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی اس استدعا کو یا اس مطالبے کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ چلے گئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی یہ پشاور ہائی کورٹ نے غلط طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے یا اپروو کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بیان حلفی دیے ہیں، یہ ان کے بیان حلفی ہیں، یہ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ آزاد منتخب ہوئے تھے اور آزاد منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب معزز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا۔ سنی اتحاد کونسل جو پٹیشنر تھی، جس نے استدعا کی، اس استدعا کی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کامیابی کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، ان کے کاؤنٹر دلائل جو ہے وہ دوسری طرف سے دیے گئے، تو سنی اتحاد کونسل کی جو ریکویسٹ یا ان کی جو استدعا ہے وہ تو نہیں تسلیم کی گئی، وہ تو خارج ہو گئی۔ اور اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے۔
کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے. تحریک انصاف نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا. ان لوگوں نے اس مدت کے دوران جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کے دوران انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی. پھر اس میں ایک اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ توضیح کی گئی کہ جی ان میں سے 39 لوگوں نے جو ہے وہ کہیں اپنے کسی فارم میں لکھا تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے. تو ان 39 کو تو سمجھے نا کہ یہ تو پکے، یہ تو تحریک انصاف کے ہی جو ہے وہ ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں یا ان کی جماعت وہی ہے. اچھا یہ چلیں اگر یہاں تک بھی ہو تو پھر بھی بات سمجھ آتی کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ نے اس نقطے کو اپ ہولڈ کر دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے فارم میں یہ لکھ دے کہ میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے تو بس پھر اس کا ہوا وہ، بھلے وہ بعد میں بیان الفی دے کے کہیں اور چلا جائے. باقی اب 41 کا کیا کیا جائے جی؟ یہ 41 ہے اب دوبارہ پوچھ لیں بھئی، 41 ہے اب دوبارہ کیسے پوچھ لیں؟ اگر ان 41 سے پوچھنا ہے تو باقی پھر جو 250-300 لوگ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی، پھر ان سے بھی پوچھ لیں. جو سینٹ میں 100 کے قریب بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں. یہ موقع سبھی کو دے دیں، سبھی جو ہے وہ نئے سرے سے اپنی مرضی سے اپنے بیان الفی جو ہے وہ داخل کر دیں. آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں 51 ہے، 106 ہے، وہ قطعی طور پہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن.